السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا، جان فشاری، متانت، حیا، پاک دامنی، عزت، غیرت، وفا، دینداری، شہادت، کیا کیا لفظ استعمال کروں جو کربلا نے ہمیں درس میں دیے ہیں۔ کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے، ایمان کی آماج گاہ ہے اور تمام عالم اسلام کے لیے پناہ گاہ ہے۔ رسول اعظم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے لیے، مودت آل رسول کی ادائیگی کے لیے کربلا ضروری ہے۔ کربلا میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو خداوند متعال آپ سب کو جلد کربلا مولا آنے کا شرف عطا فرمائے۔ اتوار کا دن امیر ممکنات، مولائے کل، مولا مشکل کشا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن مولا کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 21 شوال المکرم 1446 ہجری قمری ہے کربلا مولا کے مطابق، اور 20 اپریل 2025 عیسوی۔ ہمارے آج ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1754 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ اسکائی ویڈیو کال پر موجود ہیں نوحہ و منقبت خان جناب معجز بھیک پوری صاحب، بھیک پور، سیوان، بہار، انڈیا سے۔ آئیے دوست سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ ناظرین، میں پہلے تو اس آرگنائزیشن کا بہت بہت شکرگزار، اپرچونیٹی دی، تو میں منقبت کے چند شعر حاضر کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ، سکون کے ساتھ پڑھیے گا، وقت آپ کے پاس ہے، تقریباً آپ نے 20 منٹ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ یہ ماتم کی صدا ماشاءاللہ زندہ رکھے گی، واہ، یہ ماتم کی صدا واہ، زندہ رکھے گی، واہ، ہمیں کرب و بلا واہ، زندہ رکھے گی، واہ، 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 یہ ماتم کی صدا واہ، رکھے گی۔ واہ، یہ راضی کرتا ہوں کہ کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، واہ، مجھے شفا زندہ رکھے گی، واہ، 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 شفا واہ، زندہ رکھے گی، واہ، سبحان اللہ، درد و بلا واہ، زندہ رکھے گی، سبحان اللہ، یہ ماتم کی صدا واہ، زندہ رکھے گی، واہ، ازا شفیع کی
رضا شبیر کی میں نے نہ دیکھی، واہ مجھے زندہ رکھے گی، واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب، واہ زندہ رکھے گی واہ ہمیں تو پتا واہ رکھے گی، علم کے ساتھ آئیں گے بتا کہ تجھ کو، واہ علم کے ساتھ آئیں گے واہ بتا کہ تجھ کو، واہ رہے واہ زندہ رکھے گی، واہ سبحان اللہ، واہ زندہ رکھے گی۔ واہ 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 واہ، ایک نوحہ حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، عنایت فرمائیے، اللہم صلی علی اب سجدہ بیٹا علی اکبر، اب سجدہ بیٹا علی اللہ، کیسے کرے آیا علی اللہ اکبر، برچھی سینے لگی ہے، اللہ اللہ، سخت برچھی تیرے سینے پہ لگی ہے، ہائے ہائے، یہاں جا ہائے ہائے، بھی بیٹا علی ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، ہائے ہائے، تجھے دولہا مانگوں ہائے کو کا سیلا علی اکبر سے رضا بھی نہیں بیٹا ہائے ہائے،
علی اکبر اللہ اللہ اے ناز میرے ہو جو تم صاحب اے ناز میرے ہو جو تم صاحب جانتے کیا ہوتی ہے علی اکبر سر پہ پیدا بھی نہیں ہائے بیٹا علی اکبر ہائے ہائے ماں کیسے کرے سایہ علی ہائے 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 شکریہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سدا سلامت رہیں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. آپ کے پاس 10 منٹ اور ہیں، اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں، مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں. بسم اللہ. یقیناً ذکر جی کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ ابھی اور کچھ لکھا نہیں ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کے لیے رحمت ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان جناب موجز بھیک پوری صاحب، بھیک پور سیوان، بہار، انڈیا سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی بہت بڑی عطا ہے اور ہم سب کے اوپر رحمت ہے. ایام جو ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں 15 شوال المکرم کو شہادت جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر عراق میں کربلا معلیٰ میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام 25 شوال المکرم کو منائی جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر ایسی نہر جو جنتیوں کو سیراب کرتی ہے اس کو جعفر کہتے ہیں. یقیناً جنتیوں کے ایمان کو سیراب کرنے کا نام علم سے، عمل سے، تقوی سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حصے میں آیا اور یہ وہ امام علیہ السلام ہیں جنہوں نے دین کو آسان انداز میں پہنچانے کا موقع پایا ہے. سب نے آسان انداز میں پہنچایا ہے لیکن زیادہ موقع جن کے ہاتھ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس گرامی قدر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام جس زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس حکومت کے حصول میں آپس میں برسر پیکار تھے اور ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف تھے. یہ وہ زمانہ ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو دین کی تبلیغ کے لیے میسر آیا. اس زمانے کو بھی دیکھیں، جب لڑائیاں ہو رہی ہوں دنیا میں بے چینی ہوتی ہے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کا طرز امتیاز یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے مشن کو جاری رکھتے ہیں، اپنے مقصد کو بھولتے نہیں، فراموش نہیں کرتے. اہل بیت علیہم السلام خطا و نسیان سے مبرہ ہیں. اسی چیز کو بیان فرماتے ہیں اہل بیت علیہم السلام اور
امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یہ چیز واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کو احسن انداز میں پہنچانے کے لیے یہ وقت پایا، اور مولا نے ایک ہی سفرہ علمی پر، ایک ہی دسترخوان پر تمام علوم کے طلبگاروں کو جمع کر لیا ہے، اور ہر شعبے، ہر فکر، ہر زبان اور ہر ملک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یکجا کیا اور دین کی تبلیغ شروع کی ہے۔ ظاہراً مختلف علوم کی تدریس ہے، لیکن ساتھ ساتھ تقوی الہی، توحید و نبوت و امامت کی تبلیغ جاری ہے۔ معصوم علیہ السلام نے دین کو اتنے احسن انداز میں پہنچایا کہ مذہب اہل بیت علیہم السلام سے شغف رکھنے والے، اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو پسند کرنے والے اور اہل بیت علیہم السلام کی چاہت میں مر مٹنے والے سب کے سب جعفری مشہور ہو گئے۔ جعفری دو اعتبار تھے، ایک وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں وہ بھی جعفری کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی جعفری کہا جانے لگا۔ ہم زیادہ طور پر دنیا میں جعفری کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام گرامی قدر اتنا بلند پایا اور بلند مرتبہ تھا، ہے اور رہے گا کہ دنیا والے اس مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو جعفری کہنے لگے۔ گو کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی سچے دین پر عمل کرنے والے ہیں جسے ہمارے سچے اماموں نے پہنچایا، اور امام جعفر بھی صادق ہیں، ایسے صادق جو صدق کو کرنے والے ہیں، پہنچانے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہم مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والے مذہب جعفری سے متمسک ہیں۔ ایام چل رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ہمیں کھل کر بڑھ چڑھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کو، ان کی فکر کو، ان کے مودت کو، ان کی عقیدت کو زمانے میں عام کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کافی سارے مذاہب کو مختلف انداز میں جواب دیے ہیں اور کافی سارے فتنوں کی سرکوبی فرمائی ہے۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد فقط امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے بعد تک مختلف فرقوں نے سر اٹھایا، لیکن جب امام رضا علیہ السلام کا دور آیا اس کے بعد مختلف فرقوں کی بنیاد ختم ہو گئی، اور امام رضا علیہ السلام سے بھی مناظرے ہوئے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے دہریوں کو جواب دیے، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں سے، مختلف ممالک سے آنے والوں کو جواب عنایت فرمائے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ امام ہے جو کہ تمام عالم انسانیت کے لیے مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دنیا میں 5 مذہب اہل بیت علیہ السلام میں 5 مذاہب پائے جاتے ہیں، گو کہ مذاہب اربع کہا جاتا ہے، حالانکہ 5واں مذہب محکم اور مستحکم مذہب جعفریہ خیر البریہ ہے، اور ہم مذاہب اربع کے نام سے جنہیں پکارتے ہیں ان میں حنفی، حنبلی، شافعی، ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے، لیکن ہم 5ویں مذہب کے طور پر اور جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں مذہب جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم باقی ہر مذہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن باقی مذاہب جتنے بھی ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی سے وابستہ ہیں۔ حنفی، حنبلی، شافعی، معتزلی، یہ تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے سفرہ علم سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے اپنے لیے کچھ الگ شاخیں بنانے پر قادر ہوئے، جس کے لیے جناب ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ہے، انہوں نے
ایک قول فرمایا جس کو میں اپنے انداز میں بیان کرنا چاہوں گا۔ کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا میں 2 سال کا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ کہنے والے نے کہا تم 2 سال کے کیسے ہو؟ آواز لرزیدہ ہے، کمر خمیدہ ہے، آپ کے بال زولیدہ ہیں، کس طریقے سے آپ 2 سال کا بیان فرما رہے ہیں؟ کہا وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے قرب و جوار میں گزارے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان مر گیا ہوتا۔ میری حقیقت حیات، میری زندگی، میری حقیقی زندگی وہی ہے جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دیدار کر کے ان کے روبرو زانوِ ادب تہ کر کے میں نے گزارے ہیں، وہی میرے حقیقت زندگی کے سال ہیں۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے وہ امام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کے لیے 6ٹھا دور عنایت فرمایا ہے، اور ہمارے امام ششم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6ٹھے جانشین ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بابا ہیں۔ مولا نے دین کی تبلیغ کے لیے ہی زندگی بسر کی اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے ان کی حیات طیبہ۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کرتے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رکھے اور ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت ہے۔ کاش میں راہ مودت میں ہی مارا جاتا، کربلا والوں کے قدموں پہ میں وارا جاتا، لینے دنیا سے مجھے حضرت قمبر آتے، دستے بوزر سے لحد میں اتارا جاتا، قبر میں حب علی کی بھی سند مل جاتی، میں فدائے در شبیر پکارا جاتا، حسین مولا جو آ جاتے من الیوم ورود، ان کی نالین کا دیدار کرایا جاتا، پیکرے خاکی کو لے جاتے سوئے دار سلام، پھر شہیدوں کے قبیلے سے ملایا جاتا، عشق حیدر میں وہ معراج عطا ہو جاتی، عشق حیدر میں وہ معراج عطا ہو جاتی، مثل میسم مجھے سولی پہ چڑھایا جاتا، بغض حیدر کے رذیلوں کا صفایا کرتے، بغض حیدر کے رذیلوں کا صفایا کرنے، پے سفین مع مالک اشتر جاتا، روز محشر میں علی والوں کی صف میں ہوتا، حوض کوثر سے مجھے پانی پلایا جاتا، کہتے مولا اسے جانے دو محب ہے میرا، کہتے مولا اسے جانے دو محب ہے میرا، روبرو نامہ اعمال جو لایا جاتا، خلد میں مجلس شبیر بپا ہوتی، خلد میں مجلس شبیر بپا جب ہوتی، نوحہ پڑھنے کو نجم کو بھی بلایا جاتا۔ پروگرام کا آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری حجت، وہ حجت جن کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے، وہ آئیں گے تو دنیا کو سکون آئے گا، امن آئے گا، قرار آئے گا، رحمتیں وافر مقدار میں ہوں گی، نعمتیں نازل ہوں گی، صاحب نعمت ولی نعمت ماں امام حجت العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آئیے ان کو یاد کریں، ان کے تمسک حاصل کرنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہی کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Sun